الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المطهرين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ نجاست انسان کے کپڑوں پر، جسم پر یا کسی شے پر لگ جائے تو اسے پاک کیسے کیا جائے؟ اب بیان یہ ہونا تھا کہ جب بدن یا کپڑے یا برتن وغیرہ ناپاک ہو جائیں تو انہیں پاک کیسے کیا جائے۔ اس سے پہلے ضرورت محسوس ہوئی کہ جھوٹے کا بیان کیا جائے، کیونکہ بعض جھوٹے پاک ہوتے ہیں، بعض ناپاک ہوتے ہیں، بعض مکروہ ہوتے ہیں، بعض مشکوک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیان ہو کہ ان جو ناپاک جھوٹے ہیں یا جو نجاستیں ہیں ان کو پاک کیسے کیا جائے، ان کی نجاست کو دور کیسے کیا جائے۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آدمی کے جھوٹے کا بیان۔ کیا کہا میں نے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ لفظ جو ہے جھوٹا ہے، لوگ جھوٹا بولتے ہیں، یہ غلط العام ہے، اور کئی دینی کتابوں میں کاتب صاحب نے اپنے طور پر جھوٹا کو جھوٹا لکھ دیا ہے۔ صحیح تلفظ اس کا ہے جھوٹا۔ کیا ہے؟ جھوٹا۔ تو آج ہم یہ جانیں گے جھوٹا۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ جھوٹا کسے کہتے ہیں۔ کوئی انسان یا حیوان، کوئی پرندہ، کوئی جاندار کسی کھانے پینے کی چیز کو منہ لگا کر کھائے پیے، تو اب کھانے کے بعد جو چیز بچی، منہ لگنے کے بعد جو چیز بچ گئی اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ اور یہ جھوٹا صرف منہ کے لگنے سے نہیں ہوتا کہ منہ ٹچ ہو جائے، بلکہ منہ میں جو لعاب ہے اس لعاب کے ملنے سے وہ کھانا پینا جو چیز ہے وہ جھوٹی کہلاتی ہے۔ کہ جب منہ کا تھوک یا لعاب کسی کھانے پینے کی چیز کے ساتھ لگ جائے تو اب جو چیز بچی ہے وہ جھوٹا کہلائے گا۔ اور فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں یہ جو لعاب ہے، تھوک ہے، یہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے، گوشت سے،
تو اب جس کے گوشت کا جو حکم ہے وہی حکم اس کے جوٹھے کا ہے. اگر اس کا گوشت ناپاک ہے تو اس کا جوٹھا ناپاک ہے، گوشت پاک ہے تو جوٹھا پاک ہے. یہی بات لعاب کے بارے میں، اگر اس کا لعاب ناپاک ہے تو جوٹھا بھی ناپاک ہے، لعاب پاک ہے تو جوٹھا بھی پاک ہے. اب پانی جو ہے، پانی اس صورت میں جوٹھا کہلائے گا، قرار پائے گا جب وہ قلیل ہو. قلیل پانی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے قلیل اور کثیر پانی کی تعریف. دا در دا غیر جاری. دوسری شرط یہ بھی ہے کہ وہ جاری پانی نہ ہو. جاری پانی نہ ہو جیسے چلنے والا، جیسے نہر میں پانی چل رہا ہے، کسی ٹوٹی سے کسی نالے سے پانی چل رہا ہے. دا در دا غیر جاری پانی، دا در دا جو نہ ہو اور غیر جاری ہو، دا در دا سے کم غیر جاری جو پانی ہے وہ آب قلیل کہلاتا ہے. اب اگر قلیل پانی ہے، کسی ڈرم میں ہے، ٹینکی میں ہے، جس کی لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ نہیں بنتی اور وہ آب جاری بھی نہیں ہے، اس کو اگر کوئی منہ لگائے گا تو وہ پانی جوٹھا ہو جائے گا. اور اگر وہ آب کثیر ہے، دا در دا سے زیادہ ہے یا جاری پانی ہے، تو پھر منہ لگانے سے وہ جوٹھا نہیں ہوگا. صلو علی النبی. پہلا مسئلہ، پہلا حکم، انسان کے جوٹھے کا کیا حکم ہے؟ انسان کا جوٹھا پاک ہے. انسان کا جوٹھا پاک ہے. اب وہ انسان خواہ بے وضو ہو، بے غسل ہو، یا عورت جو ہو حیض و نفاس کی حالت میں ہو، اس کا جوٹھا جو ہے وہ پاک ہے. کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں سور الآدمی طاہر، کہ آدمی کا جوٹھا طاہر ہے، پاک ہے. البتہ کوئی شخص اس طرح پانی پیے کہ وہ پانی مستعمل ہو جائے تو اب وہ جوٹھا بھی ہو گیا، مستعمل بھی ہو گیا. جوٹھا ہونے کے لحاظ سے تو وہ بلا کراہت پاک ہے، لیکن مستعمل ہونے کی وجہ سے اس کا پینا مکروہ ہے. تو مستعمل اور جوٹھے میں فرق ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. مستعمل پانی کیا ہے؟ کہ بے دھلا ہاتھ یا وہ عضو جو وضو میں دھونا جس کا فرض ہے یا غسل میں دھونا جس کا فرض ہے، اگر وہ بے دھلی حالت میں قلیل پانی کو چھو جائے گا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، استعمال شدہ. ایسے پانی کا پینا جو ہے وہ مکروہ ہے. اور جوٹھا کیا ہے؟ کہ وہ منہ، لعاب، وہ کسی کھانے پینے کی چیز کو لگ جائے، کسی چیز کو لگ جائے تو وہ لگنے سے وہ چیز جو ہے، وہ کھانا پینا جو ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ جوٹھا ہو کہلائیں گی. تو ہر مستعمل جوٹھا ہوتا ہے. ہر مستعمل کہ جو منہ لگ جائے، منہ سے آدمی نے پیا، وہ جوٹھا ہو گیا. لیکن ہر جوٹھا مستعمل نہیں ہوتا. خیر یہ بات تو آپ نے ذہن نشین کر لی. اب یہ ساری باتیں آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سننی ہیں. انسان کے جوٹھے کا حکم کیا بیان کیا؟ پاک ہے. انسان کا جوٹھا خواہ وہ بے وضو ہو، بے غسل ہو، یا عورت کی حالت حیض و نفاس والی ہو، اس کا جوٹھا پاک ہے. اب وہ مرد ہو، عورت ہو، اس کا جوٹھا پاک ہے.
اب آئیے دوسرا مسئلہ، مسلمان کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ جب ایک عام انسان اس کا جھوٹا پاک ہے تو پھر مسلمان کا جھوٹا وہ تو بدرجہ اولا پاک ہوگا۔ جب ایک عام انسان کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس کا جھوٹا پاک ہے تو مسلمان جو ہے اس کا جھوٹا تو بدرجہ اولا پاک ہوگا، بلکہ اس کا جھوٹا صرف پاک ہی نہیں بلکہ باعث شفا بھی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مسلمان کا جھوٹا کھانا کوئی ذلت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کسی کی غربت کو دیکھتے ہیں، خستہ حالت کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے، اس کی حالت اچھی نہیں ہے تو اس کے جھوٹے سے نفرت کرتے ہیں۔ تو نفرت کس معنی میں؟ انسان کا جھوٹا پاک ہے، یہ تو مسلمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان کا جھوٹا کھانا کوئی ذلت نہیں ہے، حدیث میں اسے شفا فرمایا ہے۔ اور مسلمان کا جھوٹا پینا، اس کو تو حدیث پاک میں ثواب والا کام بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کسی شخص کا اپنے مسلمان بھائی کے جھوٹے سے پینا یہ عاجزی سے ہے، یہ تکبر کی کاٹ کرنے والا فعل ہے۔ اگر دل میں تکبر ہو، آدمی اپنے مسلمان بھائیوں کا اور خواتین اپنی مسلمان بہنوں کا جب جھوٹا پیئیں گی یہ عاجزی کا اظہار ہوگا کہ نفس و شیطان ایسا کرنے سے روکیں گے، لیکن بندہ اس لیے کہ شریعت نے اسے پاک ہی نہیں باعث شفا قرار دیا ہے، باعث ثواب قرار دیا ہے، وہ اس کو کھاتا پیتا ہے، تو جہاں اس کے لیے عاجزی کا اظہار ہوگا وہاں جھوٹا پینے کی بدولت حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس جھوٹا پینے والے کے حق میں 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 70 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، 70 درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا کھاتے ہیں پیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ایک تو یہ ہمارے لیے عاجزی لکھی جائے گی کہ یہ بندہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے عاجزی کرنا یہ بہت بڑی نیکی اور ثواب کی بات ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں دوسری خواتین ان کا جھوٹا، ان مسلمان بہنوں کا جھوٹا اگر کھائیں پیئیں گی تو ان کے لیے بھی عاجزی لکھی جائے گی اور ان کے لیے بھی 70 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70 گناہ ان کے مٹا دیے جائیں گے اور 70 درجات بلند ہوں گے۔ آج کل یہ بات افسوس کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا، مگر بعض عادتیں، اطوار، رسم و رواج ہندوؤں کے، کفار کے ابھی تک ہم سے چمٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی اور خواتین کے لیے ان کی مسلمان بہن اگر کسی برتن میں پانی پی لے اور پانی وہ کچھ بچا دے، وہ جھوٹا پانی بچا ہوا ہے، تو اب دوسرا اگر پینا چاہے تو وہ پینے سے کراہت کرتا ہے کہ یہ تو اس کا جھوٹا ہے، وہ نہیں پیتا، بلکہ اس گلاس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ گھر میں دسترخوان پر ہر شخص اپنا اپنا گلاس لے کر بیٹھتا ہے، اور حالانکہ وہ سگا بھائی، سگی بہن، سگا باپ، سگی ماں
دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ان کے جوٹھے سے بھی کراہت کی جاتی ہے۔ اور اگر اس گلاس میں پانی پینا بھی پڑے، اول تو جس نے وہ پانی بچایا اس کے بھی دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے، وہ اس پانی کو پھینک دیتا ہے کہ یہ جھوٹا ہو گیا، حالانکہ وہ پانی پاک ہے، وہ ناپاک۔ اور مسلمان کا جھوٹا تو باعث شفا ہے، برکت والا ہے، اس پانی کو پھینک دیا جاتا ہے اور پھینک کر پھر دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا بھی کیا کرتا ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے گلاس میں، برتن میں پانی بچا دیا، تو اب اس کو اگر دوسرا گلاس نہیں مل رہا، پہلی کوشش تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ مجھے گلاس ہی دوسرا ملے، اور اگر دوسرا گلاس نہیں مل رہا تو وہ پہلے تو اس پانی کو پھینکے گا، پھر اس میں مزید پانی ڈال کے کھنگالے گا اسے، پھر اسے پھینکے گا، پھر اس میں مزید پانی ڈال کر پیے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ ہندوانہ طور طریقہ ہے کہ چھوت چھات، یہ ہندوانہ سوچ ہے کہ اونچی ذات والے نیچی ذات والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اگر وہ ان کے برتنوں کو ہاتھ لگا دیں تو کہتے ہیں برتن ناپاک ہو گئے، ان برتنوں کو استعمال نہیں کرتے، ان کو دھوتے ہیں۔ اگر وہ کسی چیز میں کوئی چیز پی لیں تو وہ کبھی بھی اونچی ذات والے نچلی ذات والوں کا جھوٹا پینے کا تصور نہیں کرتے، اور یہ برائی ہمارے ہاں بھی در آئی، ہمارے اندر بھی آ گئی ہے کہ ہم بھی اس جھوٹے کو پینا گوارا نہیں کرتے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں آج کل ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ گلاس میں پینے کے بعد جو پانی بچا اسے پھینک دیتے ہیں کہ اب وہ پانی جھوٹا ہو گیا، جو دوسروں کو نہیں پلایا جاتا۔ یہ ہندوؤں سے سیکھا ہے، اسلام میں چھوت چھات نہیں، مسلمان کے جھوٹے سے بچنے کے کوئی معنی نہیں، اور اس وجہ سے پانی کو پھینکنا اسراف یعنی فضول خرچی ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ افسوس، صد افسوس، پانی جیسی عظیم نعمت ہمیں تو وافر مقدار میں مل رہی ہے نا، ٹوٹی کھولو پانی آ رہا ہے۔ جہاں پانی دستیاب نہ ہو ان سے پوچھو کہ پانی کی قدر کسے کہتے ہیں۔ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں کئی روز تک پانی میسر نہیں آتا، بارش کے پانی کو جمع کر کے سٹور کر کے رکھتے ہیں، اس پر گزارا کرتے ہیں۔ پانی سرکاری بھی آتا ہے تو مشقت میں، کراچی جیسا رؤوس البلاد شہر، وہاں علاقوں میں کئی دن پانی شارٹیج ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھو پانی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ہم پانی کو اس طرح ضائع کرتے ہیں کہ جیسے اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں۔ یاد رکھیے، جھوٹے پانی کو ہی ضائع نہیں کیا جا رہا، صاف پانی، غیر جھوٹا جو جھوٹا بھی نہیں ہے، عام پانی، اس کو بھی بہت ضائع کیا جاتا ہے۔ گھروں میں ٹوٹی کھلی ہے، ٹوٹی لیک کر رہی ہے، ٹپک رہی ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، گر رہا ہے۔ بیسن میں ٹوٹیاں ٹپک رہی ہیں، دفتروں میں برا حال، واش روم میں پانی بہہ رہا ہے، ٹوٹیاں لیک ہیں۔ سرکاری پانی جہاں آتا ہے تو وہاں تو اس کی قدر ختم ہی کر دی گئی ہے۔ پائپ آ رہا ہے گلی کے اندر، لوگوں نے جگہ جگہ سوراخ کر دیے اور پلاسٹک کے پائپ لگا دیے۔ جب پانی آتا ہے اپنا بالٹی بھری، ٹب بھرا، اس کے بعد فارغ، اب وہ سوراخ تو کھلا ہوا، ٹوٹی تو لگی ہوئی نہیں ہے۔ اب جب تک پانی آ رہا ہے اس سوراخ سے بہہ کے نالیوں میں جا رہا ہے۔ اور کئی ٹوٹی چور ہوتے ہیں کہ جو ٹوٹیاں چرا لیتے ہیں۔ آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہوگا، ان کی ٹوٹیاں
کئی چوری ہوتی ہیں، کئی نکلی ہوتی ہیں، کئی ادارے کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے لیک ہوتی ہیں، اوپر سے پانی ڈالا جاتا ہے اسٹیشن پہ، نیچے سے بہہ جاتا ہے، ضائع ہو رہا ہے پانی۔ دفتروں میں، گھروں، مسجدوں میں وضو خانے ٹپک رہے ہیں، لیک ہو رہے ہیں، ٹوٹیاں خراب ہیں۔ اب یہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ جس کے گھر میں پانی ٹپک رہا ہے، ٹوٹی کھلی رہتی ہے، کئی واش روم میں فلش ٹینک لگا ہوتا ہے، ان کی واشریں خراب ہو جاتی ہیں، اب وہ ٹینک بھرا ہوا ہے تو اس سے پانی بہتا رہتا ہے، گھر والوں کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں، وہ صاف پانی وہ گٹر میں جا رہا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں، تو یاد رکھیں جس کے گھر میں پانی اس طرح ضائع ہو رہا ہے، ٹوٹی ٹپکنے کی وجہ سے، لیک کی وجہ سے، کھلی رہنے کی وجہ سے، یا کسی اور صورت میں، اس گھر کا جو سربراہ ہے وہ گناہگار ہوگا جس کے ذمے وہ گھر ہے، اور جس دفتر میں یہ کام ہو رہا اس دفتر کا سربراہ گناہگار ہوگا، جس مسجد مدرسے میں یہ کام ہو رہا ہے اس کی انتظامیہ اور محتمم اس کا ذمہ دار ہوگا، وہ گناہگار ہوں گے، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان ٹوٹیوں کو درست کروائیں، اس پانی کی لیکیج کو بند کروائیں، اس پانی کے ضیاع کو روکیں، یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، آپ کے گرد اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب نے پانی پیا، جو بچا اسے اٹھا کر یوں پھینک دیا، جس طرح آج کل بھی معمول ہے۔ اب ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی خلاف شرع کام ہو تو وہ اصلاح فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فوراً ہی ٹوکا اور فرمایا کہ یہ پانی جو آپ نے ضائع کر دیا اسے کسی برتن میں بھی ڈالا جا سکتا تھا، مثلاً اب گلاس میں پانی بچ گیا، اب آپ کسی استعمال میں نہیں آ رہا تو آپ لوٹے میں ڈال دیں، کم از کم باتھ روم کے، اس میں جب کوئی استعمال ہوگا تو وہ استعمال میں آ جائے گا، یا گھر میں کوئی پرندے رکھے ہیں ان کا پانی ہے اس میں ڈال دیں، کسی ایسے مصرف میں لائیں جو استعمال والا کام ہو، ایسی زمین پر نالی میں پھینک دینا یہ تو گناہ کمانے کے مترادف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی کہ یہ پانی کسی برتن میں ڈالا جا سکتا تھا، آپ نے اس کو ضائع کر دیا۔ آج تو کثرت سے پانی دستیاب ہے، تو اس لیے اس ایک گھونٹ پانی کی قدر معلوم نہیں ہو رہی۔ جنگل میں جہاں پانی دستیاب نہیں، اگر وہاں بندہ ہو تو اسے قدر معلوم ہو پانی کسے کہتے ہیں، اور ایک گھونٹ ایسی جگہ پانی مل جائے اور کسی کو پانی پلا دیا جائے تو ایسا جیسے کسی انسان کی زندگی بچا لی گئی ہو۔ اور حدیث پاک میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو ایسی جگہ پانی پلایا، پانی کی ایک گھونٹ پلائی جہاں پانی دستیاب ہے، پانی عام طور پر مل رہا ہے، تو فرمایا کہ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ یہ فعل یہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ اور فرمایا کسی نے اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی ایسی جگہ پلائی جہاں پانی میسر نہیں آ رہا، پانی دستیاب نہیں ہے، مل نہیں رہا، تو گویا اس نے اسے زندہ کر دیا، یعنی نئی زندگی بخش دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید ان کا روب و دبدبہ بھی بڑا تھا، اور یہ علماء کرام کی قدر بھی بڑے کرتے تھے، اور ان کے دربار میں کثیر تعداد میں علماء کرام موجود رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دربار سجا ہوا ہے، انہوں نے
پانی طلب کیا پینے کے لیے، برتن پانی کا آیا، منہ سے لگایا ہی تھا کہ وہاں موجود ایک عالم حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا امیر المومنین رک جائیے، ابھی پانی نہ پیجئے، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ جنگل میں ہوں اور آپ کو پانی میسر نہ ہو، پیاس کی شدت ہو، جان لبوں پر ہو، یہ ایک گلاس پانی اگر کوئی آپ کو اس جگہ بیچے تو آپ کتنی قیمت میں خرید لیں گے؟ امیر المومنین فرمانے لگے اگر مجھے اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے اپنی آدھی سلطنت بھی دینی پڑے تو میں آدھی سلطنت دے کر ایک گلاس پانی خرید لوں گا۔ اب ان عالم صاحب نے فرمایا اچھا حضور پانی پی لیجئے۔ انہوں نے پانی پی لیا۔ اب وہ عالم صاحب فرمانے لگے حضور اب یہ بتائیے، پانی پی لیا، جسم میں چلا گیا، اب اسے پانی نے جہاں جسم کو مزید فائدے دینے وہاں ایک یہ بھی ہے کہ پیشاب کی صورت میں باہر نکلنا ہے۔ اب پیشاب بند ہو گیا، پیشاب نہیں آ رہا، بند ہو گیا، بیماری لگ گئی، اس کی وجہ سے بندہ مرنے کے قریب ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا کہ اگر پیشاب نہ نکلا تو مر جائے گا۔ جیسا کہ ایک حکیم صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان شخص اپنے بوڑھے باپ کو کاندھے پر سوار کر کے علاج کے لیے حکیم صاحب کے پاس پہنچا۔ ایک دور سے گاؤں سے آیا، شہر میں طویل سفر کر کے وہ پہنچا اور جا کر کہا کہ حکیم صاحب میرا باپ مر رہا ہے، اس کا کچھ علاج کرو۔ حکیم صاحب نے کہا تیرا باپ تو نہیں مر رہا، تو مر رہا ہے۔ اور وہ نوجوان مر گیا۔ حکیم سے پوچھا گیا کیسے مرا؟ کہنے لگا یہ گھر سے چلا، اس کو پیشاب لگا، لیکن اس نے پیشاب روکے رکھا، اتنا روکے رکھا کہ آخر کار اس کی موت کا سبب بن گیا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے پتا چل گیا اب یہ بچنے والا نہیں، زہر پھیل گیا ہے۔ پیشاب رک جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو ان عالم صاحب نے کہا جناب یہ بتائیے اب پیشاب رک گیا، وہ پانی نہیں نکل رہا، اب آپ قریب المرگ ہیں، مرنے کے قریب پہنچے ہیں، اب اگر کوئی طبیب کہے میں علاج کرتا ہوں تو آپ اپنے اس علاج کے لیے کیا قیمت ادا کریں گے؟ امیر المومنین نے کہا کہ مجھے اگر باقی آدھی سلطنت بھی دے کر، اگر پوری سلطنت بھی دے کر اپنی جان بچانی پڑے تو میں بچاؤں گا۔ ان عالم صاحب نے کہا حضور آپ غور کر لیں، آپ کی سلطنت کی یہ حقیقت ہے، ایک دفعہ آدھا چلو پانی پر آدھی بک گئی اور دوسری دفعہ پوری بک گئی۔ اب اس دنیا کی سلطنت پہ جتنا چاہے تکبر کر لیں، اس کی ویلیو اور اوقات تو ایک چلو پانی کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کی نعمت پانی اتنی عظیم ہے کہ اس سلطنت کی کوئی اوقات نہیں، اور آج ہم اس پانی کی اعلیٰ نعمت کو کتنا گٹر میں، نالیوں میں بہاتے ہیں، بلا وجہ ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں ہوش میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، ضرورت کی ہو یا عیش و عشرت کی ہو، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ سایہ دار درخت میں سایہ پانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔
یہاں تک کہ جو تم سوتے ہو اس نیند کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ پوچھو ان سے جنہیں نیند نہیں آتی نیند نعمت کیا ہے، پوچھو ان سے جن کے اوپر چھت نہیں ہے، جو کپڑے کے ٹینٹ لگا کر عین گرمی میں میدان میں پڑے ہوئے ہیں، کہ یہ جو چھت کا سایہ ہے، درختوں کا سایہ ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ٹھنڈا پانی دستیاب ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، آپ فرماتے ہیں بے شک روزے کی آمد سب سے پہلے بندے سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسے کہا جائے گا کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت نہ دی تھی؟ بتا، جس جسم کو صحت دی تھی اس صحت مند جسم کو تو نے ہماری طاعت کے لیے کس طرح خرچ کیا ہے۔ پوچھا جائے گا نوروی کا من الماء الباردی، کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، خدا را ہوش میں آئیے، روزے کی آمد جب سورج اپنی گرمی دکھا رہا ہوگا، ایسے وقت میں حساب کتاب ہوگا۔ ہم ان نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتے جو ہم نے استعمال کر لی، جائے گا کہ ہم ان نعمتوں کا حساب دیں جو ہم نے ضائع کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی کی بھی ہے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیان سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی قابل غور ہے کہ ٹوٹی کھول کر یہ دوسرے کام میں لگ جاتی ہیں، وہ پانی نالیوں میں بہہ رہا ہوتا ہے۔ ٹوٹی کھول کر ٹپ میں کپڑے ڈالیں، ٹوٹی کھول دی، اب اگر اس سے پانی ابالنا تھا پاک کرنے کے لیے، وہ اتنا تھا کہ ایک تنکا بہا کے لے جائے کافی ہے، لیکن وہ اب ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، یہ سالن پکا رہی، ادھر پانی بہ رہا ہے۔ بیسن پہ برتن پڑے ہیں، دھونے کھڑی ہوئی، ٹوٹی کھلی ہے، بیل بجی، ٹوٹی کھلی رہ گئی، وہ وہاں گئی، باتوں میں لگی ہوئی ہے، ادھر پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی بھی غور کریں کہ پانی کو ہم کتنا ضائع کرتے ہیں۔ اب اس پانی کے بارے میں بھی قیامت کے دن ایک ایک قطرے کے بارے میں حساب ہوگا۔ جو ہم نے پیا، استعمال کیا، اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، اور جو ہم نے ضائع کیا اس کا کیا جواب دیں گے؟ خدا را ہوش میں آئیے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکر کرو، ان نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ اور شکر نعمت کا کیسے ہوگا؟ کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے، آنکھ کی نعمت دی ہے دیکھنے کے لیے، اب کسے دیکھنے کے لیے دی ہے؟ اسے ہی دیکھنا ہے۔ اگر مرد غیر عورتوں کو گھورے، تاکے، تاڑیں، اور عورتیں غیر مردوں کے اوپر نگاہ بری ڈالیں، تو اب یہ دیکھنے کا مقصد فوت ہو گیا۔ مقصد کے خلاف استعمال کریں گے، ناشکری کہلائے گی۔ اللہ نے زبان دی، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی، گالیاں دینے کے لیے نہیں دی، غیبتیں کرنے کے لیے نہیں دی، گانے گنگنانے کے لیے نہیں دی۔ اگر ہم اس زبان سے گالیاں دیں، جھوٹ بولیں، غیبتیں کریں، فحش کلامی کریں، یہ ناشکری ہے اس نعمت زبان کی۔ ایسے ہی ہاتھ، پاؤں، کان، ہر عضو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ جو دل دیا ہے، یہ کسی لڑکے کی محبت دل میں بسانے کے لیے نہیں دیا، یہ کسی لڑکی کا پیار دل میں بسانے کے لیے نہیں دیا، یہ دنیا کی ناپاک محبت دل میں رکھنے کے لیے دل نہیں ملا، یہ دل تو ملا ہے رسول اللہ کی محبت دل میں بسانے کے لیے، مدینے کی محبت دل میں بسانے کے لیے،
غوث اعظم کی محبت دل میں بسانے کے لیے، اولیاء اللہ کی محبت دل میں بسانے کے لیے، قرآن کی محبت دل میں بسانے کے لیے، یہ دل ملا اسلام کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے جلووں کے لیے۔ اگر تو نے میں نے اس میں کسی غیر کی محبت کو بسایا، اللہ غیر اللہ کی محبت کو بسایا، غیر کی محبت کو آباد کیا۔ آج کل جیسے لڑکیاں لڑکوں کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں، لڑکے لڑکیوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی محبت اور ان کی یادیں دل میں بسائے پھر رہے، یہ نعمت قلب کی بہت بڑی ناشکری ہوگی، اور کل اس کا حساب دینا ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اللہ نے جو نعمت جس کام کے لیے دی ہے اس کو اسی مقصد، اسی کام میں استعمال کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو نعمت عطا کی ہے اس پر اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور اس کی تعظیم بجا لائی جائے۔ یہ ہے نعمت کا شکر کرنا، یہ نہیں کہ زبان سے تو کہہ دے الحمدللہ اور استعمال غلط ہو رہا ہو۔ یہ استعمال پر بھی غور کرنا ہے، صرف پانی کی نعمت کا نہیں، ہر نعمت، اولاد کی نعمت ہے، اب اس اولاد کی نعمت کا استعمال ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور کریں، ماں باپ کی نعمت ہے، اس ماں باپ کی نعمت کا استعمال ہم کیا کر رہے ہیں؟ مکان نعمت ہے، اس مکان کی نعمت کا استعمال ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح صحت نعمت ہے، طاقت مل گئی بدن میں، یہ نعمت ہے، اس طاقت کو ہم گناہوں میں استعمال کر رہے ہیں، نیک کاموں میں کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی کی ہے۔ اب تک ہم نے پانی کی نعمت اور دیگر نعمتوں کو جو ضائع کیا، ناشکری کی، اس پر اللہ کے حضور آج توبہ کریں۔ ہم بھی، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی توبہ کریں۔ پانی جتنا بہایا، ضائع کیا، اس نعمت کو برباد کیا، اس پر اور دیگر جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے ضائع کرنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور ابھی سچی توبہ کریں، اور آج سے پکی نیت کریں کہ اب کے بعد ہم اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا خلاف اسلام، خلاف شریعت استعمال نہیں کریں گے، بالخصوص پانی کی نعمت کا بہت خیال رکھیں گے۔ صلو علی النبی۔ اب ایک تو بات ہو گئی انسان کے جھوٹے کی، اور دوسرا ہو گیا مسلمان کا جھوٹا، اب تیسرا ہے بزرگوں کا جھوٹا۔ جب ایک انسان کا جھوٹا پاک ہے اور ایک عام مسلمان کا جھوٹا شفا بخش ہے، تو جو عالم دین ہے، پیر کامل ہے، بزرگ ہے، دین میں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کا جھوٹا کتنی برکت والا ہوگا، کتنی رحمت والا ہوگا، کتنی ہمیں شفا دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو بزرگوں کا جھوٹا وہ برکت والا، شفا والا اور رحمت والا ہے۔ انشاءاللہ ان کے جھوٹے کا اگر کسی کو کچھ حصہ مل جائے تو سبحان اللہ، صحابہ اکرام سے ہم نے سیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ان کو اگر دستیاب ہوتا تو وہ اس طرح اس پر جھپٹتے جیسے کوئی جنگ ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ ہر آدمی چاہتا تھا یہ مجھے مل جائے، مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہ تو ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے کہ جو دین میں مقام رکھتے ہیں ان کے جھوٹے کو عام نہ سمجھو، وہ بھی تمہارے لیے ایک نعمت ہے۔ صلو علی النبی۔ اچھا جی، اب ذرا مزید توجہ کی ضرورت ہے، مسائل آگے بڑھ رہے ہیں، انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ اب
اب کوئی زخمی ہو گیا، منہ اس کا اندر سے زخمی ہو گیا، دانت ٹوٹ گیا، یا اسے قے آ گئی، یا اندر پیپ مسوڑوں سے نکلنے لگی، یا اس نے برش کیا ٹوتھ برش، مسوڑے چھل گئے، خون نکل آیا۔ اب اس کے احکام ہم نے سمجھنے ہیں کہ اس شخص کے جوٹھے کا کیا حکم ہوگا۔ عام انسان کا جوٹھا پاک ہے، اب یہاں کنڈیشن بن گئی ہے، کنڈیشن بدل گئی ہے۔ سنیے، کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی، تھوک میں جب آدمی نے تھوکا اندر خون نکلا، ذائقہ محسوس ہوا کہ منہ کا ذائقہ بدل گیا ہے۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ سے خون نکل آتا ہے، بظاہر کچھ نہیں کیا ہوتا آدمی، کچھ لوگوں کو بیماری بھی ہوتی ہے اور کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، اچانک آدمی محسوس کرتا ہے منہ کا ذائقہ بدلا، اور جب اس نے تھوکا تو وہ تھوک سرخ تھا۔ تو یہ تھوک میں اگر سرخی آ گئی، خون غالب آ گیا، تو منہ ناپاک ہو گیا، منہ کیا ہو گیا؟ اور اگر تھوکا اور تھوک پہ سرخی غالب نہیں ہے، زرد ہے، سرخ نہیں ہے، زرد ہے، خون غالب نہیں ہے، اس صورت میں منہ پاک رہے گا۔ یہ ہے خون کا مسئلہ۔ اور اگر منہ بھر کے آئی، منہ بھر کے، جس کو روکنا بھی چاہے تو بندہ روک نہ سکے پریشر کے ساتھ، منہ بھر کے آئی، منہ بھر کے ناپاک ہوتی ہے۔ جب منہ بھر کے آئے گی تو اندر سے منہ بھی ناپاک ہو جائے گا، جہاں جہاں وہ لگے گی وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ یا دانتوں میں، مسوڑوں میں پیپ نکل آئی، بیمار ہے اس کی وجہ سے، تو جب مسوڑوں سے پیپ بہے گی اس صورت میں بھی منہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب منہ تھوک میں سرخی آئی، منہ بھر کے آئی، یا دانتوں سے مسوڑوں سے پیپ نکلی، اس کے فوراً بعد پاک کیے بغیر منہ کو فوراً بعد کسی نے گلاس سے پانی پی لیا، جیسے ہی اس کا وہ لعاب پانی کے ساتھ چھوئے گا، ٹچ کرے گا، وہ گلاس کا پانی ناپاک ہو جائے گا اور اندر سے برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی مثال کسی کے منہ سے خون نکلا، تھوک سرخ ہو گیا، یا منہ بھر کے آئی، یا پیپ نکلی، اس نے پاک نہیں کیا، فوراً ہی گلاس اٹھایا، جیسے لوگوں کو قے آتی ہے اور وہ گلاس اٹھا کے اس سے وہ کلی بھی کرتے ہیں یا پیتے ہیں۔ اب جیسے منہ کو لگایا پانی ناپاک ہو گیا، اب یہ پانی ناپاک کو وہ مزید پیے گا تو گناہگار ہوگا کہ ناپاک پانی پی رہا ہے، ناپاک پانی پی رہا ہے۔ ناپاک پانی کو پینے کی اجازت نہ اسے ہے نہ کسی دوسرے کو ہے۔ تو اگر کسی نے اس صورت میں فوراً پانی پیا تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ سرخی زائل ہونے کے بعد کلی کرے اور منہ پاک کرے، کلی کرے، کلی کو اچھی طرح گھما کے اتنا کلی کرے کہ اب تھوکے تو وہ سرخی نہ رہے، سرخی ختم ہو جائے گی تو منہ پاک ہو جائے گا، یا قے جہاں لگی تھی وہاں سے وہ دھل کر پاک ہو جائے گی، وہ جگہ پاک ہو جائے گی، دھل جائے گی، نجاست دور ہو جائے گی تو منہ پاک ہو جائے گا، یا پیپ کا اثر ختم ہو جائے گا تو وہ منہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کلی کر کے منہ کو پاک کرے۔ دوسری صورت، اس نے کلی نہیں کی، کچھ وقت گزرا، وہ تھوک تو ایک قدرتی طور پہ بنتا رہتا ہے منہ میں، اب وہ تھوک بنتا رہا، وہ بار بار تھوکتا رہا یا بار بار نگلتا رہا، بار بار تھوکنے اور نگلنے کی وجہ سے منہ کے اندر کی نجاست ختم ہو گئی، وہ سرخی خون کی ختم ہو گئی،
وہ قے جہاں لگی تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، وہ پیپ جہاں لگی تھی وہ ختم ہو گئی، تو یہ اثر نجاست کا ختم ہو گیا، اس صورت میں بھی منہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن ایسی صورت میں وہ جو تھوک بنتا ہے اندر، وہ تھوک ناپاک ہے، جو خون جب تک وہ سرخی موجود ہے، وہ قے کا اثر موجود ہے، وہ ناپاک ہے۔ اس ناپاک تھوک کو اگر تھوکتا رہے وہ تو الگ بات ہے، اب تھوکنے کی بجائے اگر اندر نکلنا شروع کر دے، یہ ایک انتہائی بری بات اور گناہ کا کام ہے کہ ناپاک تھوک کو اندر وہ نکل رہا ہے، تو اس کو یہ ایک بری بات ہے اور ناپاک بات ہے اور گناہ کا کام ہے۔ لیکن مسئلہ آپ کو بتا دیا ہے، اگر کلی نہیں کرتا اور اتنی دیر گزارتا ہے کہ بار بار تھوکنے کی وجہ سے نجاست کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس صورت میں بھی منہ پاک ہو جائے گا۔ اب وہ پانی پیے گا، وہ جھوٹا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک تھوک میں سرخی موجود ہے، قے کا اثر موجود ہے، پیپ کا اثر موجود ہے، اس صورت میں اگر وہ پانی پیے گا تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا اور برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ پانی کے ساتھ خاص نہیں، آپ شربت ہو، دودھ ہو، کوئی بھی مشروب ہو، اس کو منہ سے لگائیں گے، اور کھانا بھی اس طرح جھوٹا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی منہ سے لگا لے، کھانا منہ سے لگا کر کھائے پیے گا تو وہ کھانا بھی جھوٹا ہو جائے گا۔ تو کھانے پینے ان کے یہ احکام آپ کے سامنے ہوئے کہ اگر کوئی منہ اندر سے زخمی ہو جائے، قے آ جائے منہ بھر یا پیپ نکلے، اس کی یہ احکام ہے۔ اگر منہ بھر قے نہیں آتی، منہ بھر سے کم ہے، تو وہ قے ناپاک بھی نہیں، جب وہ ناپاک نہیں تو منہ بھی ناپاک نہیں، تو جھوٹا بھی ناپاک نہیں۔ صلو علی النبی۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، شرابی کے جھوٹے کا حکم۔ اگر معاذ اللہ کسی شخص نے شراب پی، اس کا منہ ناپاک ہو جائے گا۔ شراب دو وجہ سے حرام ہے، ایک اس لیے کہ وہ نشہ لاتی ہے، اور ایک اس لیے کہ وہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ جس طرح پیشاب کہیں لگ جائے ناپاک ہو جاتا وہ کپڑا، وہ جگہ، وہ برتن، اسی طرح شراب اگر لگے تو وہ کپڑا، وہ جگہ، وہ برتن ناپاک ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے معاذ اللہ شراب پی تو اس کا منہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب اگر کسی نے شراب پینے کے فوراً بعد پانی پیا تو منہ تو ناپاک ہے، اب پانی پیے گا، پانی بھی ناپاک، برتن بھی ناپاک، اور اب وہ جو اس نے پانی پیا وہ جھوٹا جو ہے وہ ناپاک پانی ہے، تو وہ جھوٹا بھی کیا کہلائے گا؟ بتائیے، جھوٹا کیا کہلائے گا؟ ناپاک۔ اگر اس نے شراب پینے کے بعد کلی کر لی، منہ پاک کر لیا، اب اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن شرابی کے جھوٹے سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، اتنا وقت گزر گیا کہ اندر وہ تھوک کی وجہ سے شراب کا اثر جو تھا وہ اندر ہی چلا گیا، اور اب منہ میں شراب کا اثر باقی نہ رہا، شراب کے اجزاء تھوک کے ذریعے حلق سے نیچے اتر گئے، تو اس صورت میں بھی اس کا منہ پاک ہو جائے گا۔ اگر اس طرح پاک ہو گیا تو اب اس کا جھوٹا بھی پاک رہے گا۔ جو علت تھی وہ ختم ہو گئی، علت تھی شراب، اب وہ شراب کا اثر ختم ہو گیا، تو حکم بھی وہی رہا جو پہلے تھا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ یہ جو ناپاک ہوا یہ کسی وجہ سے ناپاک ہوا، جب وجہ ختم ہو گئی تو پھر پہلے والا حکم بحال ہو گیا۔ اب اگلا مسئلہ، اگر شراب خور کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں کہ جب وہ پیتا ہے تو وہ مشروب کو، پانی کو چھوتی ہیں، اب اس نے شراب پی، اب وہ مونچھیں شراب میں ٹچ ہو گئیں، لگ گئیں، بھیگ گئیں، گیلی ہو گئیں، اب شراب ناپاک ہے۔
اب مونچھوں کو لگی تو مونچھیں ناپاک ہو گئی. اب وہ دوسرا پانی پیتا ہے بعد میں، چاہے 2 گھنٹے کے بعد پیے، چاہے 6 گھنٹے کے بعد پیے، لیکن اس نے مونچھیں پاک نہیں کی، مونچھیں پاک نہیں کی. اب اس نے دوسرا پانی پیا اور وہ پانی، اس میں وہ ناپاک مونچھ ٹچ ہوئی، وہ چھو گئی، وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا. بڑی مونچھوں والے شرابی کے یہ خاص حکم ہے کہ اس کی مونچھیں اگر ناپاک ہو گئیں تو جب تک وہ نہیں دھلیں گی اور اس کے بعد وہ پانی پیے گا تو جس مشروب میں، جس کھانے کو بھی وہ ٹچ کریں گی وہ کھانا ناپاک ہو جائے گا. اب آ جائیں ذرا شرابی کی بات چھوڑے، عام آدمی لیکن مونچھیں لمبی رکھتا ہے. حالانکہ یہ بات شرعاً غلط ہے. اتنی مونچھیں رکھنی، کھانے پینے میں وہ چھوئیں، لبوں سے نیچے آئیں. لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی صاف رکھتے ہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت والوں سے کراہت فرمائی ہے. اب کسی کی مونچھیں بڑی ہیں، پانی پیتے وقت وہ لگ جاتی ہیں، نجس نہیں ہیں، ناپاک نہیں ہیں، مگر وہ پانی پیتے وقت لگ جاتی ہیں، تو وہ جھوٹا جو پانی ہے جس کو مونچھ لگی ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے، مگر دوسرے انسان کی طبیعت میں کراہت آتی ہے. طبعاً کراہت وہ لائے گا، شرعاً کراہت نہیں ہوگی. اگر اسے کوئی پی لے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس وجہ سے بچے کہ یہ مونچھیں اس نے ڈال دیں، تو یہ بچنا جو ہے اس کے لیے جائز بھی ہے، مگر اس پانی کو ضائع نہیں کرنا. بہانہ نہیں، کسی ایسے مصرف میں لائیں کہ اس کا ضائع نہ ہو. صلو علی النبی. غیر یعنی اجنبی مرد و عورت کے جھوٹے کا حکم. اگر کوئی مرد کسی غیر عورت، اجنبی عورت، اس کا جھوٹا کھاتا پیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور کوئی عورت کسی غیر مرد، اجنبی مرد کا جھوٹا کھاتی پیتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مرد جانتا ہے کہ یہ فلاں عورت کا جھوٹا ہے، یا عورت جانتی ہے کہ یہ فلاں مرد کا جھوٹا ہے، اور پھر بطور لذت شہوت اس کو کھاتا پیتا ہے، اس کو کھاتی پیتی ہے، تو یہ اس کا عمل مکروہ ہے. مرد کو غیر عورت کا جھوٹا بطور لذت شہوت کھانا پینا مکروہ ہے. عورت کو غیر مرد، چاہے وہ اس کا کزن ہو، چچا زاد، خالو زاد، ماما زاد، مامو زاد، یا کوئی بھی غیر اجنبی جو شرعی طور پر غیر ہے. آج کل تو ہم غیر انہیں سمجھتے ہیں جو رشتہ دار نہ ہوں، اور رشتہ داروں کو اپنا ہی سمجھتے ہیں. شرعی طور پر غیر وہ ہے کہ جس سے کسی صورت میں نکاح جو ہے وہ حلال ہے شرعی اعتبار سے، تو وہ غیر ہے. خیر اس کی تفصیل الگ ہوگی. ابھی یہ ہے کہ غیر جو مرد غیر عورت کا جھوٹا جو ہے بطور لذت شہوت اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے. اور ایسے مرد عورتیں ہیں جو اس طرح کی لذتیں پاتے ہیں. لوگ تو کسی کا کپڑا دیکھ کر شہوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی کا برقع دیکھ کر. اب تو برقعے ایسے بھڑکیلے آ گئے، تو اب برقعوں پر برقع پہننے کی ضرورت ہے. برقعے ایسے کہ جن سے شہوت چھلکتی ہے کہ برقعوں کو دیکھ کر لوگ مزے لیتے ہیں اور شہوت میں مبتلا ہوتے ہیں. چال ڈھال سے
اور بھی عجیب و غریب معاملات، اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے۔ تو اب جو اس طرح کی لذت پائیں یہ عمل ان کا مکروہ ہے، البتہ وہ جو جھوٹا ہے وہ مکروہ نہیں ہوگا، ان کا یہ عمل مکروہ ہے۔ اس نیت سے کھانا پینے کا عمل جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ہاں، بعض صورتوں میں یہ جاننے کے باوجود کہ یہ فلاں غیر مرد کا جھوٹا ہے، عورتوں کے حق میں وہ مکروہ نہیں ہوتا۔ مثلاً جیسے کوئی اپنے پیر کا جھوٹا بطور تبرک کھاتی ہے، یا کسی عالم باشر عالم کا جھوٹا بطور تبرک کھاتی ہے، اس میں لذت شہوت نہیں ہے، اس میں تو حسن نیت پایا جاتا ہے، تو لہذا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے حق میں مستحب ہوگا۔ صلو علی النبی۔ اب آخری مسئلہ رہ گیا آج کا، انسان کا جھوٹا پاک ہے، مسلمان کا جھوٹا پاک ہی نہیں باعث شفا ہے، بزرگان دین کا جھوٹا باعث شفا ہی نہیں باعث برکت، رحمت، باعث عنایت ہے، اور اس میں ہزارہا برکتیں ہیں۔ شرابی کا جھوٹا، اس کی تفصیل آپ نے جان لی۔ لمبی مونچھے والوں کا جھوٹا، اس کی تفصیل بھی آپ نے جان لی۔ اسی طرح منہ زخمی ہو، منہ بھر کے آئے، یا دانتوں سے مسوڑوں سے پیپ نکل آئے، اس صورت میں جھوٹے کا کیا حکم ہے وہ بھی آپ نے جان لیا۔ اب آخر میں کافر و مشرک، ان کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے، کافر کا جھوٹا پاک ہے۔ کافر کا جھوٹا، کہ علماء فرماتے ہیں پاک منہ والے آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ کافر ہو، جنوبی ہو، جس پر غسل فرض ہوتا ہے، بس اس کا منہ پاک ہونا چاہیے، اس کا منہ پاک ہونا چاہیے۔ اب کافر کا جھوٹا تو پاک ہے، مگر اس کے پینے سے کراہت کرنی چاہیے، جس طرح تھوک پاک ہے، ناک کی ریٹھ پاک ہے، گلے کا بلغم پاک ہے، مگر اس کے کھانے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، تو یہی حکم کافر کے جھوٹے کا ہے۔ اگرچہ وہ پاک ہے، مگر اس کو کھانے پینے سے اسی طرح اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جس طرح آدمی تھوک سے، بلغم سے، ریٹھ سے پرہیز کرتا ہے۔ اور یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ جو نفرت پیدا ہوئی اس سے کیوں پیدا ہوئی؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دل میں ایمان اگر ہو تو وہ ایمان تقاضا کرتا ہے، یہ اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، میرے لیے یہی جھوٹا رہ گیا کھانے پینے کے لیے، تو اس کے جھوٹے سے اس کو پاک تو سمجھیں گے۔ کس معنی میں؟ کہ اگر وہ جھوٹا ہاتھ کو لگ گیا تو اب ہاتھ ناپاک نہیں کہلائیں گے، کپڑوں کو لگ گیا کپڑے ناپاک نہیں کہلائیں گے، اگر پاک کیے بغیر نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کو کھانے پینے کے لیے ایسا سمجھنا جیسے کسی مسلمان کے کھانے پینے کو سمجھتے ہیں، یہ انتہائی بری بات ہے۔ کافروں کے جھوٹے کو اگرچہ ہم پاک سمجھتے ہیں، مگر ہر پاک چیز کو کھانا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے تھوک کی مثال دی، بلغم کی مثال دی، ریٹھ کی مثال دی، تو اسی طرح ہر پاک چیز کو کھانا، مٹی پاک ہے، ریت پاک ہے، پتھر پاک ہے، اب پتھر کھانا شروع کر دیں، مٹی کھانا شروع کر دیں، ریت کھانا شروع کر دیں، تو ہر پاک چیز کا کھانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جس طرح ہم تھوک، بلغم، ریٹھ
کہ کھانے سے کراہت کرتے ہیں، بچتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اسی طرح کافر کے جھوٹے سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح جتنے بدعقیدہ بد مذہب لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنی فرقیاں ہیں، فرقے ہیں، یہ سب کے سب بدعقیدہ اور بد مذہب ہیں، ان کے کھانے پینے سے بھی اسی طرح بچنا ہے جس طرح کفار و مشرکین کے جھوٹے سے بچنا ہے۔ تو یہ جو آپ نے ابھی سنا، یہ کافر اور مشرک، بدعقیدہ اور بد مذہب کے جھوٹے کا حکم آپ کو سنا دیا گیا۔ آج جھوٹے کا بیان ہوا انسان کے حوالے سے، تو ابھی تو بیان ہونا ہے جانوروں کے جھوٹے کا، پرندوں کے جھوٹے کا، اور دیگر جو ہے چوپائے جاندار ان کے جھوٹے کا۔ وہ اللہ تعالی خیر رکھے، آپ آئندہ آئیں گے انشاءاللہ، اگلی اسلامی تربیت میں ہم جانوروں کے جھوٹے کا بیان سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔